بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راجہ ریئل سٹوری چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے ہی سلطان محترم اپنے دربار میں تشریف لائے، سب لوگ تعظیماً سر جھکائے انہیں سلام کرنے لگے۔ سلطان محترم باغور سب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ان کی چٹیس آج کسی بڑے مجرم کی خبر ان کو دے رہی تھی، جو شاید دربار میں اپنے جرم کا اعتراف کرنے آیا تھا۔ سلطان محترم ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک ہی سلطان محترم کی نظر ایک نوجوان پر پڑ گئی، جو بے حد شرمسار سا سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ ایک نوجوان خوبرو لڑکا تھا، جس کے چہرے پر اپنے ماضی میں کیے گئے گناہوں کی سیاہی موجود تھی، اور شاید وہ اعتراف کی شکل میں اس سیاہی کو دھونے آیا تھا۔ سلطان اپنی نشست خاص پر بیٹھنے کے بجائے اس نوجوان کے پاس پہنچ کے وہ یکدم سیدھا ہو گیا اور سلطان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے اپنے جرم کا اقرار کرے۔ سلطان محترم نے اس نوجوان کو کہا کہ یقیناً تم اپنے کسی گناہ کے اعتراف کرنے آئے ہو، تاکہ سب کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر کے تمہارے ضمیر کا بوجھ کچھ ہلکا سا ہو جائے۔ مجھے بتاؤ، آخر تم سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے، جس کی بے چینی اور بے قراری نے تمہارے چہرے کی رونق اڑا کر رکھ دی ہے؟ سلطان کے سوال پر وہ مزید شرمندگی سے سر جھکا گیا، کہنے لگا کہ آپ نے سچ بوجھا۔ سلطان محترم، میں اس قدر گنہگار ہوں کہ اپنے ہی گناہ کا اعتراف کرنا مجھے اس قدر مشکل لگ رہا ہے، مگر میں اپنے ضمیر کا بوجھ کچھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں، اور ایسے سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ دیندار ہیں۔ میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ہوں، جسے سوائے کلمہ نماز کے دین کا کچھ علم نہیں ہے۔ اس لیے آپ میرا اعتراف جرم سن کر مجھے اس کے مطابق سزا سنا دیں، تاکہ یہ بے قراری کچھ تو کم ہو جو مجھے جینے نہیں دیتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ سلطان، میری عمر صرف 20 سال ہے، مگر میں نے اتنی سی عمر میں 100 سے اوپر عورتوں کے ساتھ حرام کاری کی ہے اور ان کو حاملہ کیا ہے۔ اس لیے میں 100 سے اوپر ناجائز بیٹوں کا باپ ہوں، کیونکہ میں جس عورت کے ساتھ بھی ناجائز تعلق قائم کرتا، اسے بیٹا ہی پیدا ہوتا تھا۔ نوجوان کی بات سن کر دربار میں جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا، اور سارے توبہ توبہ کرنے لگے، اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ سلطان بھی ایک دم چونک گئے، کیونکہ انہیں واقعی امید نہ تھی کہ اتنا معصوم دکھنے والا انسان کس قدر شیطان ہے۔ وہ نوجوان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا کہ اس گناہ کی دلدل میں مجھے دھکیلنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ ہے۔ یہ ایسی بات تھی کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ماں باپ تو اولاد کو گناہوں سے دور رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اس نے کہا کہ میرا باپ بہت مشہور عطائی ڈاکٹر تھا، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ان کے لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں کوئی بھی کام کاج نہ کرتا، سارا دن اپنے محلے کے آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر گلی کی نکڑ پر کھڑا رہتا۔ ہر آتی جاتی لڑکی پر جملے بازی کرنا میرا پسندیدہ کام تھا۔ میرے گھر والے میری سرکت سے بڑا پریشان تھے، مگر مجھے روک نہیں پا رہے تھے، کیونکہ میں اکلوتی اولاد تھا۔ پھر میرے والد نے مجھے ایسے کام پر لگا دیا جس نے میری دنیا بدل دی، جس سے میں راتوں رات ہو رہا تھا۔ شروع میں تو میں یہ کام کرتے ہوئے جھجکتا تھا، مجھے شرم آتی تھی، لیکن جب مجھے اس چسکے کی لت لگ گئی تو میں بھی خوش تھا۔ اوپر سے اس کام کے پیسے بھی خوب ملتے تھے، لیکن میں ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ مجھ میں ایسی کیا خوبی ہے، جس بھی عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا تھا یا ایک رات گزارتا تھا، اس کے ہاں نورینہ اولاد پیدا ہوتی تھی۔ لیکن یہ بات میرے عطائی ڈاکٹر باپ عورتوں کو کہتا تھا، اور یہ سن کر عورتیں میرا ساتھ پانے کے لیے ہزاروں دینار مجھ پر نچھاور کر دیتی تھی۔ مگر ایک بار میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے روح تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ نوجوان شاید خلا میں کچھ گھورنے لگا تھا۔ سب لوگوں کی نظریں اس پر جمی تھی کہ نہ جانے وہ آگے کیا کہنے والا ہے۔ سب کو جانے کا تجسس سا تھا، اس لیے دربار میں شور سا اٹھا کہ آگے کی کہوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اور وہ نوجوان ایک ٹھنڈی سانس بھر کے پھر سے گویا ہوا کہنے لگا کہ میرے والد اپنے علاقے کے بہت مشہور عطائی ڈاکٹر تھے۔ اکثر عورتیں ان کے پاس اپنے سسرال والوں سے تنگ ہو کر، یہاں شوہر کی طلاق کی دھمکیوں سے تنگ ہو کر آتی تھی۔ ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے، ہمارے سسرال والوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہے۔ میرے والد صاحب ان کو تسلی دیتے کہ میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جس سے تیری مراد بھر آئے گی، لیکن شاید وہ عورتیں نہ کر سکے۔ بہت سے مشکل کام ہے، عورت کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، لیکن اس کام سے شاید عزت باقی نہ رہے۔
وہ عورت کہنے لگی کہ میں ہر کام کر لوں گی، مجھے بس بیٹا چاہیے۔ میرے باپ نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں میرے بیٹے کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی، کیونکہ اس کی یہ خوبی ہے، جس کے ساتھ وہ رات گزارتا ہے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ میرا باپ عورتوں کو اپنی باتوں میں ایسے رام کرتا کہ وہ میرے والد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی۔ ایک عورت کہنے لگی یہ تو زنا ہوگا نا، اور جو بیٹا ہوگا وہ بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوگا، وہ ناجائز اولاد ہوگی ہماری۔ میرے والد صاحب نے کہا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اگر اپنا گھر بچانا چاہتی ہو، سسرال والوں کے ظلم سے بچنا چاہتی ہو تو یہ سب تو کرنا پڑے گا، لیکن آزمائش شرط ہے۔ وہ عورت میرے باپ کی بات سن کر ایسے خاموش ہوئی کہ کچھ دیر ایسی ہی بیٹھی رہی جیسے اس میں جان نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر کے حالات سے تنگ تھی۔ گھر کے حالات ایسے تھے، شوہر مارتا تھا، ماں باپ تھے نہیں، سسرال والوں کو بیٹا چاہیے تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ کی بات منظور ہے۔ میرے باپ نے اس کی رضامندی جب سن لی تھی تو اس سے کہا تھا کہ میرا بیٹا ایک رات کے 200 درہم لے گا، کیونکہ ایک رات میں ہی تمہاری خالی گود بھر جائے گی۔ میں بھی دروازے کے ساتھ کان لگا کر اپنے والد کی بات سن رہا تھا۔ اس وقت میں 18 سال کا خوبرو جوان تھا، شکل و صورت کے لحاظ سے گاؤں کا سب سے خوبصورت لڑکا شمار ہوتا تھا۔ میں اپنے والد کی بات سن کر شست و بیج میں پڑ گیا کہ آخر میرے والد اتنے یقین کے ساتھ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوگا۔ میں بھی اپنے والد کی بات سن کر خوش ہوا تھا کہ مفت میں ایک عورت کا ساتھ مل رہا ہے، کیونکہ میں تو شروع سے ہی لوفر رہا تھا۔ میرے والد نے جب مجھ سے یہ بات کی تو میں نے شروع میں تھوڑا بہت انکار کیا تھا، کیونکہ میرے باپ کو یہ نہ ظاہر ہو کہ میں کچھ زیادہ ہی لوفر قسم کا آدمی ہوں۔ اپنی عزت تھوڑی سی رکھنے کے لیے میں نے تھوڑے بہت نخرے دکھائے، لیکن میں اپنے باپ سے ڈرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے والد صاحب بہت مار پیٹ کرتے ہیں، مجھے ان سے خوف بھی آتا تھا کیونکہ ان کا غصہ بہت تیز تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے حامی بھر لی۔ میں نے پہلے کہا کہ ابا یہ تو گناہ ہوگا نا، آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی سب کے لیے راضی ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے میں جانتا ہوں گناہ ہے، لیکن 200 درہم کا بھی سوچو نا، تم نے میری ناک میں دم کیا ہوا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتے، محلے والوں سے تمہاری شکایتیں سن سن کر میں تھک گیا ہوں، اب تمہیں کام پر لگا رہا ہوں تو تمہیں گناہ و ثواب یاد آ گیا ہے۔ ابا کی لالچی طبیعت سے میں خوب واقف تھا، اس لیے کوئی چوچرا کے بغیر میں بھی راضی ہو گیا۔ میرے والد صاحب نے کہا وہ عورت کل تمہارے پاس آئے گی، خبردار تم نے کوئی فضول بات کی، جیسا کہوں ویسے کرو گے۔ اگلی رات وہ عورت آ گئی۔ میری حالت کچھ عجیب ہو رہی تھی، عورتوں کا شوق تو تھا لیکن پھر بھی پریشان ہو رہا تھا۔ پہلی رات کسی عورت کے ساتھ گزارنی تھی، وہ بھی گناہ کی صورت میں۔ میں اپنے کمرے میں گیا، وہ عورت پہلے سے میرے بیڈ پر بیٹھی تھی، اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، بار بار اپنے ہاتھوں کو مس رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے خوف زدہ ہے۔ میں جب اس کے پاس بیٹھا تو وہ ایک دم پیچھے کو ہٹی، کیونکہ وہ یہ کام مجبوری میں کر رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا اگر تمہیں بیٹا چاہیے تو تمہیں شرم اتارنی ہوگی۔ وہ حیرت سے کنگ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ آخر تم میں کیا خوبی ہے، کیا جادو کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ رات گزارتے ہی بیٹا پیدا ہوگا؟ لیکن میں اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیتا، کیونکہ میں خود بھی لا علم تھا۔ والد محترم نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی عورت پوچھنے کی کوشش کرے تو خاموش رہنا۔ میں نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں، اگر بتا دیا تو اثر ضائع ہو جائے گا اور تمہارے 200 درہم بھی ضائع جائیں گے اور اللہ تمہیں بیٹے کی نعمت سے محروم کر دے گا، اس لیے خاموشی سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ رات میرے لیے مشکل ترین رات تھی، لیکن اس کے بعد تو مجھے لطف آنے لگا تھا۔ جب کوئی دن خالی جاتا تو میں بے چین رہتا، راتوں کو نیند حرام ہو جاتی، لیکن دوسری طرف میرے والد صاحب کی تو لاٹری نکل آئی تھی، وہ تو راتوں رات امیر ہو گئے تھے، اچھا گھر، بہترین لباس، اب ان کا نخرہ ہی اٹھایا نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہ تو دونوں ہاتھوں سے عورتوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے، عورتوں کی حالت دیکھ کر ہی ان سے پیسے مانگتے تھے کہ کون سی عورت بآسانی اس کام کے لیے مان جائے گی اور کون اپنے سسرال والوں کے آگے بے بس ہے۔ حیرانگی والی بات یہ تھی کہ میں جس پہلی عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا اس کے گھر نورینہ اولاد ہی ہوئی تھی، بیٹا ہی ہوا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اب تک 2 سال کے عرصے میں جتنی بھی عورتوں کی خواہش پوری کی تھی ان کے گھر بیٹے ہی پیدا ہوئے تھے۔ آس پاس کے گاؤں میں میرے والد صاحب کے بہت چرچے ہونے لگے کہ ایک حکیم صاحب کوئی دوائی دیتے ہیں
اور بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اب تو آخر میرے والد صاحب کے پاس رش لگا رہتا تھا۔ انہوں نے کوئی بھی عورت کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا تھا، اس لیے انہوں نے میری قیمت بھی بڑھا دی، کیونکہ ان کے چرچے سن کر لوگ دور دور سے آ رہے تھے اور ان میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی تھی۔ اتنا قصہ سنا کر نوجوان نے ایک سرد آہ بھری۔ درباری جو بڑی دلچسپی سے اس کی حرام کاری کے قصے سن رہے تھے ایک دم بے چین ہو گئے کہ آگے کیا ہوا۔ آخر اس نوجوان میں کیا بات تھی کہ عورت کو بیٹا ہی ہوتا تھا؟ ہر کوئی اس سے سوال کرنا چاہتا تھا، مگر سلطان بالکل خاموشی سے سن رہے تھے۔ جب نوجوان خاموش ہوا تو سلطان گویا ہوئے کہ مجھے ہو رہی کہانی سناؤ، تبھی تمہارے گناہ کی سنگینی کا علم ہوگا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ ایک دن میرے پاس ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں آج تک بھول نہیں پایا۔ میرے والد صاحب کے پاس ایک لڑکی آئی جس کی عمر لگ بھگ 18 سال تھی یا 17 سال تھی۔ جتنی وہ عمر میں کم تھی، حسن میں اس سے بھی زیادہ لاجواب تھی۔ میں تو اس کے حسن میں ڈوب سا گیا، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مجرے کی محفل میں جانا تھا۔ مجھے پیسے چاہیے تھے۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ دکان پر آ جانا، پیسے دوں گا، جس کے لیے میں گھر سے خوب تیار ہو کر دکان پہ گیا تو 4-5 عورتیں بیٹھی تھیں، ان میں وہاں وہ لڑکی بھی تھی۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اللہ نے اسے اتنے حسن سے کیسے نوازا تھا؟ اس کا ایک ایک نقش، ایک ایک چیز دیکھنے کے قابل تھی، رنگت ایسی کہ گالوں سے خون نکل آئے۔ میں تو بس دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن اسے دیکھ کر میں بھول گیا تھا کہ میں کس کام سے آیا تھا۔ اسی وقت میرے دوست نے گلی سے مجھے آواز لگائی کہ جلدی کرو یار، لیٹ ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں جانا، بس میں تو اس لڑکی میں اٹک گیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے ضروری کام ہے، تم لوگوں نے جانا ہے تو تم لوگ چلے جاؤ، میں پھر کبھی چلا جاؤں گا۔ میرے وہاں سے نکلنے کا کوئی دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی مجھے اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، اسے بھی میری نظروں کی تپش محسوس ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ سب عورتیں جا چکی تھی، صرف وہی بچی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی اور مسئلے کو لے کر والد صاحب کے پاس آئی ہوگی، کیونکہ اتنی کم عمر لڑکی تھی، وہ شادی شدہ تو نہیں لگتی تھی۔ میں نے سوچا تھا۔ میرے والد صاحب نے جب اس سے پوچھا تو پہلے تو کچھ پل تک وہ کچھ نہ بولی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ پھر کہنے لگی کہ بات ایسی ہے کہ میں صرف آپ کو بتا سکتی ہوں، اس لڑکے کو کمرے سے باہر نکال دیں۔ میں بھی حیران تھا کہ ایسی کیا بات تھی جو میرے والد صاحب سے ہو سکتی تھی، مجھ سے نہیں۔ خیر میں باہر چلا گیا، لیکن میرا دل وہی اٹکا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں یوں ہی گلی میں آوارہ کبھی ادھر کبھی ادھر پھر رہا تھا۔ میں بس اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ باہر نکلے اور کب میں اپنے والد سے اس لڑکی کے بارے میں پتہ چلا سکوں کہ وہ کیوں اور کس وجہ سے آئی ہے۔ آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد وہ لڑکی باہر نکلی، لیکن جب وہ باہر نکلی تو اس نے اپنا منہ نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ میں بس اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن اس کے منہ پر نقاب کی وجہ سے میں نہ دیکھ سکا۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو ابھی لڑکی 16 یا 17 سال کی لگی ہے، وہ آپ کے پاس کیا کرنے آئی تھی؟ میرے والد صاحب نے میری طرف دیکھ کر حیران ہو کے کہنے لگے، اتنے اتاولے مت ہوا کرو، میں جانتا ہوں تمہاری فطرت کو، لیکن ہر چیز تمہارے مطلب کی نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے ضد کی تو وہ کہنے لگے کہ وہ لڑکی بھی بیٹے کے لیے آئی تھی۔ جب میں نے بیٹے کا نام سنا تو میں حیران تھا۔ میں نے کہا کیا وہ شادی شدہ تھی؟ میرے والد صاحب نے کہا ہاں، وہ شادی شدہ تھی، اس کا شوہر اس کی عمر سے دگنا ہے، لیکن اب وہ سسرال والوں سے تنگ آ کر میرے پاس آئی ہے، کیونکہ اس کے پاس پہلے ایک بیٹی ہے۔ اب شوہر کو اپنی جائیداد سنبھالنے کے لیے بیٹا چاہیے تھا، اور اس نے میرے چرچے بہت سنے، اس لیے وہ میرے پاس آ گئی۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت نایاب چیز مجھ سے چھین گئی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، پہلی نظر کی محبت شاید اسے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں بہت پریشان ہوا، لیکن خوشی مجھے اس بات کی بھی تھی کہ وہ لڑکی میرے پاس آئے گی، مجھے ایک رات گزارنے کا اس کے ساتھ موقع ملے گا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ پہلے سے حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس کا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ شوہر اسے مار ڈالنے کی دھمکی دیتا تھا، اس لیے وہ اپنی سہیلی سے میرے باپ کا پوچھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ میرے والد صاحب نے جب میرے چہرے پر ایسی پریشانی دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ شاید مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے مجرے کی محفل پر جانا تھا تو انہوں نے مجھے کافی دینار دیے، کہا جاؤ، یہ سب تمہاری بدولت ہی پیسے ہیں، جاؤ آزادی سے گھومو پھرو اور مزے کرو۔
میں نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہیں بھی باہر نہیں جانا۔ لیکن ان کی بار بار اصرار پر میں نے وہ پیسے لیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا۔ میں 3-4 دن ان کے لیے مختلف جگہوں پر گھومتا پھر رہا تھا، لیکن میرے باپ نے کہا تھا کہ 4 دن بعد تم ہر حالت میں واپس آ جانا، کیونکہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ رات گزارنی ہے۔ میں وہ 3-4 دن باہر تو رہا، لیکن میرا دل بار بار اس لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ میں ایک دن پہلے ہی گھر واپس آ گیا تھا، وہ لڑکی مکمل طور پر میرے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے میں نے خود میں ایسی تبدیلی محسوس نہیں کی تھی۔ جتنی بھی عورتیں میرے پاس آئی تھی، مجھے خاص کسی میں دلچسپی نہیں تھی۔ بس میں اپنے کام سے فارغ ہوتا، میرا باپ اپنے پیسے لیتا اور ہمارا کام ختم ہو جاتا۔ لیکن وہ لڑکی تو جیسے میرا چین چھین کر لے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی بھی میں ہمارے گھر آ چکی تھی۔ اس کی سہیلی اس کے ساتھ آئی تھی اور وہ اسے چھوڑ کر واپس جا چکی تھی۔ میرے ابا نے مجھے بلایا اور کہا کہ وہ کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم چلے جاؤ۔ لیکن میرے ابا نے مجھے تنبیہ کی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ ایک بار سے زائد کچھ مت کرنا۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا تو میں تمہارا برا حشر کروں گا۔ میں نے اپنے ابا کو یقین دلایا کہ جب میں کمرے میں آیا تو وہ لڑکی دیکھ کر میرا برا حشر ہوا، کیونکہ وہ میرے سامنے تخت پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے سر سے چادر اتار کر ایک سائڈ پر رکھی ہوئی تھی اور نیم دراز سی ہو کر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کے حسن کو دیکھا، مجھے اپنے آپ پر قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سادگی میں بھی بے حد حسین تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے ایک لڑکی کو اتنا حسن کیسے دیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی، مگر میں پہلی بار اس سے بات کر رہا تھا تو مجھے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں پہلے بھی کئی عورتوں کے ساتھ ایسے کام کر چکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس لڑکی میں کیا تھا کہ مجھے خود پر کپ کپاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، شرم سی آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں مجبور ہوں، میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن میرے پاس ابھی بیٹا نہیں ہوا۔ میرے شوہر مجھ کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں یا دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں۔ میں تو اس کی بات سن کر شرمندہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری اتنی چھوٹی سی عمر میں تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ اس نے کہا کہ میں اپنے چچا کے گھر رہتی تھی، میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا تو میں یتیمی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میری چچی مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی، وہ دن رات مجھ سے کام کرواتی، لیکن ایک دن اس نے مجھ سے دگنا عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا اور میرے انہوں نے 1000 درہم لیے تھے۔ میں مجبوری کی ماری اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی، کیونکہ میرا کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ لیکن اب وہ مجھے چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے۔ میں نے اپنی سہیلی سے تمہارے بارے میں سنا تھا تو میں اپنا گھر بچانے کے لیے ادھر آ گئی تھی۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے اس کے لیے ہمدردی بھی ہوئی تھی، لیکن میں مزید اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا، تو میں اس کے حسن میں کھوتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد جیسے میں ہر لحاظ، شرم، سب کچھ بھول چکا تھا۔ مجھے بس یہ یاد تھا کہ میں نے بس آج رات اسے اپنا بنانا ہے۔ میں اپنی مستی میں گم تھا، مجھے عجیب سی خوشی ہو رہی تھی۔ میں اس کے حسن میں ڈوبتا چلا گیا۔ میرے دل میں تمنا اٹھنے لگی کہ میں ایک بار پھر اس کے ساتھ تعلق قائم کروں، لیکن مجھے ابا کی باتیں بھی یاد آ گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے منع کیا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میں نے اپنے ابا کی قسموں کو توڑ دیا تھا۔ میں نے وہ ہر حد پار کر لی تھی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں وہی پوری رات گزار کر سو گیا۔ میرے ابا صبح کے وقت دروازہ زور زور سے بجا رہے تھے۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہ مجھ پر غصہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم نے اپنا کام کر کے اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئے تھے؟ لیکن میں شرمندہ سا کھڑا تھا۔ میں ان کو کیسے بتاتا کہ میں نے ان کی قسم کو توڑ دیا؟ لیکن میں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ بس میری آنکھ لگ گئی تھی، اس لیے میں سو گیا تھا۔ وہ لڑکی بھی اٹھی اور اپنی دوست کے ساتھ گھر واپس چلی گئی۔ کچھ دن تک تو میں اس لڑکی کے حسن میں کھویا رہا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہر ٹائم وہ میرے حواسوں پر چھانے لگی، لیکن کہتے ہیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھی بڑھ جاتے ہیں۔ میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اسے بھول رہا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی میں بہت حسین عورتیں آئی تھیں، لیکن میں کبھی بھی اس لڑکی کو بہت یاد کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی سہیلی میرے ابا کے پاس کسی اور کام سے آئی تھی، تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے اس کا گھر خراب ہو گیا ہے، اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ میں حیران تھا کہ میری وجہ سے کیوں؟ کہتی کہ وہ اس دن اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول کر آئی تھی کہ میں اپنے چچا کے گھر جا رہی ہوں رات رکنے کے لیے۔
اس کے شوہر نے اس کو اجازت تو دے دی تھی، لیکن اس نے کہا تھا کہ رات نہیں رکنا اور شام تک واپس آ جانا۔ لیکن وہ جب ساری رات گزار آئی تو اس کا شوہر صبح صبح اس کے چچا کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ وہاں گیا تو اسے پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی تو یہاں پر آئی ہی نہیں تھی۔ وہی وہ دن اس پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ وہ جب صبح کے وقت گھر پہنچی تو اس کا شوہر غصے کی حالت میں کھڑا تھا، تو شوہر نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کھڑے کھڑے اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری مجبور بے بس، اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی صدمہ پہنچا تھا۔ میرا دل ایسا کر رہا تھا کہ میں ایک بار اس لڑکی کو دیکھ لوں۔ میں نے کچھ دن بے چینی سے گھر میں گزارے۔ میں نے ایک دن اپنے ابا سے کہا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ابا نے مجھے خوب ڈانٹا اور کہا کہ ایسی لڑکیاں گھر میں بسانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر تمہاری شادی کر دی تو میرا تو کاروبار بند ہو جائے گا، اور یہ تم گھر بیٹھے عیاشی کر رہے ہو نا، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ تم گھر بسانے کے لیے عورت نہیں لا سکتے۔ میں اپنے ابا کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ دن گزرے، زندگی اپنی رفتار کے مطابق گزر رہی تھی، اور بالآخر ابا کا وقت قریب آ گیا۔ جو گناہ انہوں نے زندگی بھر کیے تھے، ان کی سزا ایسی ملی کہ ان کو ایسا مرض لائق ہو گیا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ میں اس دن بہت رویا تھا، کیونکہ میرا ابا میرا واحد سہارا تھا، لیکن جو اللہ کو منظور وہی ہونا تھا۔ میرے باپ کے جانے کے بعد ان کا دواخانہ ویران ہو گیا تھا۔ تھوڑی بہت میں نے اپنے ابا سے جو حکمت سیکھی تھی، اس کو چلانے کے لیے میں اپنے والد کی دکان پر بیٹھ گیا، کیونکہ ان کے جانے کے بعد اور عورتوں کا رش ختم ہو گیا تھا، کیونکہ کام ختم ہو چکا تھا۔ درباری اور سلطان محترم دم سادے اس کی یہ کہانی سن رہے تھے، اور وہ نوجوان اپنے دل کا سارا بھید بیان کر رہا تھا۔ سب کے دماغ میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر اس نوجوان سے ہم بستری کرنے والی عورتوں کو بیٹا ہی کیوں پیدا ہوتا تھا۔ اچانک ہی سلطان محترم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا باپ تمہیں ان عورتوں کے پاس بھیجنے سے پہلے کوئی پکی کھلاتا تھا؟ ایک دم سے نوجوان چونک کر سلطان کو دیکھنے لگا کہ کس قدر درست اندازہ لڑایا تھا۔ آخر وہ ایک عظیم سلطان تھے۔ اس پورے قصے سے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نوجوان کا حکیم باپ کوئی چیز کھلا کر اسے عورتوں کے پاس بھیجتا ہوگا۔ نوجوان نے اس بات کی تصدیق کی تو درباری سلطان کی ذہانت پر اش اش کر اٹھے۔ جو سوال کب سے انہیں تنگ کر رہا تھا، سلطان ایک دم سے بوجھ لیا تھا۔ نوجوان کہنے لگا کہ دراصل میرے والد صاحب کے پاس ایک ایسی پھکی تھی جو کہ کھانے سے نورینہ اولاد پیدا ہوتی تھی، لیکن میرے باپ نے ایک دھکو سلا بنایا ہوا تھا۔ وہ پھکی مجھے کھلاتے تھے اور مجھ سے عورتوں کے ساتھ رات گزار کے پیسے لیتے تھے، اور ان کے ہاں نورینہ اولاد پیدا ہو جاتی تھی۔ اب میرے والد صاحب کے جانے کے بعد وہ نسخہ بھی میرے ہاتھوں سے چلا گیا تھا۔ میں نے اب عورتوں کو منع کر دیا تھا کہ اس کام کے لیے میرے پاس آنا بند کر دیں۔ اب رش کم تھا، باقی چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے لوگ میرے پاس آتے تھے اور دوائی لے کے جاتے تھے۔ سلطان محترم اس کے بعد سن کر گویا ہوئے کہ اس یتیم لڑکی کا کیا بنا جس کے ساتھ تم نے درندگی کا مظاہرہ کیا تھا اور اس چیز کو محبت کا نام دیا تھا؟ تو وہ نوجوان ایک دم سے شرمندہ سا گویا ہوا کہ ایک دن میں اپنی دکان پر تنہا بیٹھا تھا کہ اچانک سے اس لڑکی کا خیال میرے دماغ میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوگی، لیکن میرے دماغ سے آج تک نہیں نکلی تھی۔ میں نے اپنے باپ کے نسخوں کی کتابوں سے اس کی سہیلی کے گھر کا پتہ نکالا اور اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کیا۔ وہ کہنے لگی کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ پہلے وہ میرے گھر میں کام کرتی تھی، لیکن میرے دیور اس پر بری نظر رکھنے لگا تھا۔ میں اس سے بہت تنگ آ چکی تھی، اس لیے میں نے اسے سلطان محترم کے محل میں کنیز کی نوکری لگوا دی ہے۔ اب وہ وہی رہ کر اپنی روزی روٹی کما رہی ہے۔ یہ سن کر سلطان محترم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ انہیں یاد آیا کہ ایک لڑکی کچھ عرصہ قبل ان کے محل میں آئی تھی جس کی عمر بامشکل 19 سے 20 سال تھی۔ اسے دیکھ کر انہیں لگتا تھا کہ وہ کس قدر مشکل زندگی گزار کر آئی ہے۔ اب سلطان کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ نوجوان صرف اپنے گناہ کو اعتراف کرنے دربار میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اپنی محبت کے حصول کی خاطر آیا تھا۔ وہ نوجوان سر جھکائے سلطان کے حکم کا منتظر تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلطان اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گیا ہے۔ ایک دم سے دربار میں خاموشی چھا گئی تھی۔ درباری اس بات کا شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ آخر سلطان اس نوجوان کے حق میں فیصلہ کریں گے یا اسے سزا دیں گے۔ سلطان کچھ دیر کے لیے دربار میں ٹہلنے لگے اور پھر چند کنیزوں کو محل میں روانہ کیا کہ اس لڑکی کو پردے کے اندر یہاں پر لایا جائے، کیونکہ یہ فیصلہ وہ لڑکی کرے گی کہ اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جائیں یا اسے سزا دینی چاہیے۔
थोड़ी देर के बाद वो लड़की उन कनीज़ों के साथ दरबार में आ चुकी थी। सुल्तान मोहतरम ने उस लड़की को मुखातिब किया और कहा कि ऐ परेशान हाल लड़की, मुझे तुम्हारी हालत का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका है कि तुम किस कदर अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार कर आई हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी अज़ियतों का अज़ाला हो जाए। ये नौजवान जिसने तुम्हारे साथ बार बार ज़्यादती की थी, आज वो शर्मिंदा सा मेरे दरबार में हाजिर हुआ है और अपने गुनाहों का एतराफ़ करने के साथ साथ तुम्हें भी अपनाना चाहता है। मगर मैं अपना फैसला सुनाने से पहले तुम्हारी राय जानना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि किसी के साथ ज़बरदस्ती करना मेरा शेवा नहीं है। वो लड़की थोड़ी देर के लिए खामोश रही, फिर कहने लगी कि सुल्तान, इस नौजवान की वजह से मेरा घर उजड़ गया। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। मैं इससे नफरत करती हूँ। अब मैं शादी नहीं करना चाहती, बल्कि इसी महल में अपनी ज़िंदगी के अय्याम पूरे करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सुल्तान मोहतरम ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम अभी बहुत कम उम्र हो, तुम्हारे आगे बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है। जज्बात में आकर फैसला करना दुरुस्त नहीं है। अगर ये शख्स तुम्हें इज्जत से अपनाना चाहता है और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है, तो तुम्हें इसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मैंने इस शख्स की आंखों में बेपनाह शर्मिंदगी देखी है। ये अपने गुनाहों से तौबा कर चुका है, अब तो बस कफारा अदा करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ देर सोचने का वक्त ले लो और फिर फैसला सुना दो। ये कहते साथ ही वो लड़की ज़ारो कतार रोने लगी, कहने लगी कि सुल्तान मोहतरम, आप मेरे लिए बाप का दर्जा रखते हैं। आप मेरी ज़िंदगी का जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। अगर आपको ये नौजवान काबिल भरोसा लगता है और आपको लगता है कि ये मुझे खुश रख सकेगा और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है, तो मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं। ये बात सुनकर एकदम से नौजवान के चेहरे पर सुकून उतर आया और उसने सुल्तान मोहतरम के हाथ चूम लिए और ताज़ीम पेश की। कहने लगा कि मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और आपको इस लड़की की तरफ से कोई भी परेशानी कभी नहीं आएगी। ये मेरा आपसे वादा है। ये कहते साथ ही सुल्तान ने उन दोनों के सर पर हाथ रखा और उन दोनों का निकाह कर दिया। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल राजा रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की प्यारी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके।